کے گھر منہدم کیے جا رہے تھے، بے قصور انسانوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ملت رہبر معظم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے قرآن میں ہے کہ ہرگز ہرگز ان کو مردہ تصور بھی نہ کرنا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، بلکہ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد علی محسن تقوی صاحب امام جمعہ شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا محسن تقوی صاحب قبلہ کا۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، رہبر معظم کو دار مفارقت کی طرف کھینچ کے 40 دن گزر چکے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت جس نے 36 سال بلکہ 37 سال قیادت کی ذمہ داری ادا کی، بے شک یہ انقلاب کے بپا کرنے والی شخصیت امام خمینی رضوان اللہ علیہ تھے، اور ایک انقلاب کا اور ایران جیسے انقلاب کا بپا کر دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہت سی زحمتیں پریشانیاں تھیں، ان تمام زحمات پریشانیاں اور اڑچنوں کے ہوتے ہوئے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس انقلاب کو بپا کیا۔ اس انقلاب کو باقی رکھنے کا کام، اس جوش و جذبے کو باقی رکھنے کا کام 37 سال تک رہبر معظم نے انجام دیا۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے، بعض اوقات ایک تحریک کا، ایک نہضت کا، ایک انقلاب کا بپا کر دینے سے زیادہ مشکل کام اس انقلاب کو باقی رکھنا ہوتا ہے۔ امام خمینی کا یہی کارنامہ ہے۔ اور دیکھیے، عام حالات کے اندر قیادت کر لینا کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان حالات میں کہ جہاں چاروں طرف دنیا دشمن ہو رہی ہو، ہزارہ پابندیاں جو ہے وہ لگائی گئی ہوں، اور ہر طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، ان حالات کے اندر قیادت کرنا یہ واقعاً آپ ہی کا ہنر تھا، آپ ہی کا سلیقہ تھا کہ آپ نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ اور امام خامنئی اپنے مقصد میں کامیاب تھے یا نہیں تھے، میں کہتا ہوں کہ ان کی وفات کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ امام خمینی اپنے مقصد میں کامیاب رخصت ہوئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جن حالات کا آج 40 دن سے سامنا ہو رہا تھا، آپ اس میں دیکھیں گے کہ ملت ایران نے وار کرائمز انجام نہیں دیے ہیں، اسکولوں پہ بمباریاں نہیں کی ہیں، بے قصور لوگوں کے گھر منہدم نہیں کیے ہیں، بلکہ اسلامی قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے صرف دشمن کی افواج کو للکارا ہے، ان کے فوجی نشانوں پہ حملہ کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ ملت ایران کے گھر منہدم کیے جا رہے تھے، بے قصور انسانوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ملت رہبر معظم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان تعلیمات کے اوپر باقی ہے کہ جن تعلیمات کی تشریح اور جن تعلیمات کی تبلیغ رہبر معظم نے اپنی پوری زندگی کی۔ میں کہتا ہوں کہ واقعاً کامیابی اور عظیم ترین کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ ہمارا سلام ہو اس عظیم شخصیت کے اوپر جس نے اسلام کو زندہ کیا، جس نے قوانین اسلام کی برتری کو دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ آج عزیزان گرامی، شہادت کے بعد جو منظر دنیا دیکھ رہی ہے کہ ملت اسلامیہ اپنے تمام اختلافات کے باوجود ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے۔ چند حکومتیں ہیں کہ جو باطل کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن آپ یہ مطمئن ہو جائیے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکومتیں شخصی حکومتیں ہیں، یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ حکومتیں عوام کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر
अपना वजूद कायम किए हुए हैं, वरना मिल्लत इस्लामिया आज इस वक्त एक है। और ये वाक़ईन इमाम खामनाई की तालीमात का वो असर है कि जो आपने इस दुनिया में कायम करना चाहा और इंशाअल्लाह कायम है, और आइंदा के लिए भी हमारे सामने मशाल राह रहेगा। और इमाम खामनाई की तालीमात हमें हमारे किस तरह से ज़िंदगी गुजारे, एक इस्लामी ज़िंदगी कैसे गुजारे, एक इनकलाबी ज़िंदगी कैसे गुजारे, खिदमत इस्लाम किस उन्वान से करे, किस तरीक़े से करे, इसके लिए हमारे सामने मशाल राह बन के आपके नक्श कदम हमारे सामने रहेंगे। और इसी उम्मीद और इसी आरज़ू के साथ कि ये इनकलाब क़यामत तक बाकी रहे, उस मरहलों तक बाकी रहे कि जब वाक़ईन एक सही माना में सच्चा इनकलाब, एक ऐसा इनकलाब के जो वाक़ईन अदल इंसाफ के ऊपर मबनी होगा, उस इनकलाब तक इस इनकलाब को जो है वो बाकी रखे। इसी तमन्ना और आरज़ू के साथ मैं अपने आराइज़ को तमाम कर रहा हूँ। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही। शुक्रिया जनाब मौलाना मोहसिन तक़वी साहब क़िबला इमाम जुमा शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट। मैं अब बिला किसी तामीद और ताख़ीर के गुजारिश कर रहा हूँ बरादर अज़ीज़ आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला, जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हज़रात नारे सलावत से इस्तकबाल फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब क़िबला और ऑनरेबल जनाब डॉक्टर फ़तेह अली साहब, तमाम उलमाए किराम और आए हुए मोमिनीन किराम, बस चंद मिनट। ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह कुरान में है कि हरगिज़ हरगिज़ उनको मुर्दा तसव्वुर भी ना करना, उनको मुर्दा गुमान भी ना करना जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने परवरदिगार से रिज़्क़ पा रहे हैं। कत्ल करना कातिल के इख्तियार में है, मौत का भेजना अल्लाह के इख्तियार में है। अगर यकीन ना आए तो करबला चल के देख लीजिए कि यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल तो कर दिया, अल्लाह ने मौत नहीं भेजी, नैदे पर कुरान पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे शहीद उलमा, हमारे मराजे न दौलत के आगे बिके, न ताकत के आगे झुके, जिन्हें दुनिया का कोई खजाना खरीद न सका, जिन्हें सुपर पावर झुका न सकी। यकीन न हो तो ईरान में चल के देख लीजिए, आयतुल्लाह खुमैनी को शाह की दौलत खरीद न सकी, सुपर पावर झुका न सकी। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे शहीद उलमा और हमारे मराजे न दौलत के आगे बिके, न ताकत के आगे झुके। शहीद अव्वल से लेके आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई शहीद की जिंदगी को आप देख लें, न ये झुकते हैं न ये बिकते हैं। बस हदीदों, बहुत वक्त नहीं लेना है आपका, बस 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात मुख्तसर कर रहा हूं कि बड़े बड़े डेलीगेशन, मुतवज्जो हो जाएं आप, बड़े बड़े डेलीगेशन आते हैं हमारे मराजे के पास
اور آگے کہتے ہیں کہ امریکہ سے نہ الجھیے، چاہے خمینی صاحب ہوں، چاہے آیت اللہ خامنائی صاحب شہید ہوں، ان کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ امریکہ سے نہ الجھیے، یہ سپر پاور ہے، یہ ایٹمی پاور ہے، مگر ہمارے مراجع ان بڑے بڑے ڈیلیگیشن کو خاطری میں نہیں لاتے۔ جب زمانے نے کہا کہ سپر پاور امریکہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا ایٹمی پاور ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جب ایٹمی پاور اور سپر پاور مرجعیت کی تسبیح کا دانہ نہ سنبھال سکا تو امام جو ذوالفقار کیا سنبھالے گا؟ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک خامنائی، بآواز بلند لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی۔ ایران سے آواز آئی، ایران سے آواز آئی، ایران سے آواز آئی، نعرہ حیدری۔ آج یہ سو کال اسلامی دیش جس میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت ہیں، امریکہ و اسرائیل کی پشپنائی کر رہا ہے، زمانے نے دیکھ لیا سپر پاور کا پانی ہماری مرجعیت نے اتار کے رکھ دیا، ہماری مرجعیت نے اتار کے رکھ دیا۔ ہمیں کسی ملک کی حیثیت نہیں ہے کہ سپر پاور سے 4 دن لوٹ آئے۔ کل خیبر میں علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا تھا، آج علی والوں کے ہاتھوں پھر سے خیبر فتح ہوا۔ بہت بہت شکریہ۔